السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ اختتام ہفتہ پوری دنیا کی نظریں ایران پر مرکوز تھی، جس نے اعلانیہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر بھرپور حملہ کیا اور 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا بظاہر حساب برابر کر دیا۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے لیڈر رضا زاہدی سمیت 12 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ خطے کی تاریخ میں پہلی بار ایران نے اپنی سرزمین سے کئی ممالک کی سرحدیں عبور کر کے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق تہران کی نے تل ابیب کی جانب 185 ڈرونز، 36 کروز میزائل اور 110 بیلسٹک میزائل فائر کیے، جبکہ اسرائیل نے بھی اپنا زبردست دفاع کیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے اور عالمی میڈیا تصدیق کرتی ہے کہ ایران، عراق، شام اور اردن سے گزرنے والے متعدد ایرانی وار ہیڈز اسرائیل کا دفاعی حصار پار کرنے میں ناکام رہے، بلکہ 99% ایرانی میزائلوں نے اور ڈرونز کو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم نے راستے میں ہی روک لیا، جبکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اردن اور خطے کے دیگر ممالک نے متعدد ایرانی میزائلز اور ڈرونز مار گرائے۔ گویا ایران اس محاذ پر تنہا لڑ رہا تھا اور دوسری جانب اسرائیل کا دفاع امریکہ، برطانیہ اور اس کے اتحادیوں سمیت کچھ مسلمان ممالک بھی کر رہے تھے، جبکہ اسرائیل کا اپنا میزائل شکن نظام آئرن ڈوم، ڈیون سلنگ اور پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی پوری طرح فعال نظر آیا۔ بہرحال ایران کے منظم فضائی حملوں نے اسرائیل کے جدید دفاعی نظام کو چیلنج کیا۔ اگرچہ تہران کی تل ابیب کے خلاف کارروائی سے اسرائیل کو کسی قسم کا جانی نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن خبریں ہیں کہ ایران کے میزائل اور ڈرونز مار گرانے کے لیے اسرائیل کو 1 ارب 35 کروڑ ڈالر کے اخراجات برداشت کرنے پڑے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا ایران نے محض ایک علامتی محاذ آرائی سے کام لیا ہے، کیونکہ ایران نے شام میں اپنے سفارت خانے پر حملے کے 2 ہفتے بعد اعلانیہ جوابی کارروائی کی، جبکہ تہران نے حملوں سے واشنگٹن کو بھی پیشگی آگاہ کر دیا تھا۔ بہرحال دونوں جانب سے جنگی خطرہ زائل ہونے کا تاثر سامنے آ رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگی صورتحال پر آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس رسمی کارروائی کے بعد بلا نتیجہ ملتوی کر دیا گیا۔ دفاعی لحاظ سے اور حربی لحاظ سے ایک بہت بڑی یہ کارروائی تھی۔ کارروائی اور اس کی جوابی کارروائی یقیناً وہ لوگ جو حربی مسائل کو، حربی معاملات کو، فوجی معاملات کو، جنگی معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے، اور اسی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب شہزاد چودھری کو۔ بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس کے سیاسی اور جو سفارتی معاملات ہیں اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم ذرا اس کی حربی، یہ جو عسکری فوجی معاملات ہیں، اس پر ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نگاہ ڈالیے، کیونکہ ایک جانب سے یہ کہ بہت ہی میسو، کافی بڑا میسو اٹیک تھا ایران کی جانب سے، براہ راست حملہ تھا اسرائیل پر، اور ظاہر ہے کہ میل ہا میل دور سے، سینکڑوں ہزاروں میل دور سے یہ حملہ کیا گیا، اور اس میں سینکڑوں میزائل استعمال ہو گئے، ڈرونز ہو گئے، کروز میزائلز، بیلسٹک میزائلز، اور مگر یہ ایک اس حصار کو، دفاعی حصار کو نہیں پار کر سکے مجموعی طور پہ، جو اسرائیل کا اپنا ترتیب کردہ تھا، اور اس کے جو اتحادی تھے انہوں نے اس کی مدد کی اور اس کے ساتھ مل کے اس کو تقریباً امپاسبل بنا دیا کہ اس کا کوئی بڑا اثر ہو۔ لیکن کیا ایران کی اس کارروائی کو ہم فوجی معاملات میں ایک ناکامی قرار دیں گے؟ نہیں، ناکامی قرار نہیں دیں گے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہوئیں اس کے اندر۔ ایک تو یہ کہ ایران نے اپنی جو کیپیبلٹی تھی، جو اس کی قابلیت تھی، اس کا اظہار کیا، اور کس طریقے سے اظہار کیا؟ بہت سارے میلوں پہ، 100 ہزاروں میلوں کے اوپر لے جا کے اپنے ڈرونز کو، اپنے میزائلز کو اور کروز میزائلز کو، راکٹس کو، ان سب کو اکٹھا یکجا کیا ایک وقت میں، جسے کہتے ہیں سینرجی آف دی ایفرٹ، اور اس سینرجی کی وجہ سے وہ اپنا جو ویٹ آف اٹیک ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو 90% بھی مان لے، اگر کہ 99% کے قریب انہوں نے انٹرسیپٹ کیے، تو اندازہ لگائیے کہ اگر اس کو ڈبل کر دیا جاتا، یعنی ڈرونز بھی ڈبل ہو جاتے، میزائل بھی ڈبل ہو جاتے، کروز میزائل بھی ڈبل ہو جاتے، اور یہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کو بھی زیادہ کر دیا جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا ویٹ آف اٹیک زیادہ جا سکتا تھا اپنے ٹارگٹس کے اوپر۔ تو اس لیے انہوں نے نپا تلا کام اس لیے کیا کہ اس قسم کی تباہی نہیں چاہتے تھے جس سے کہ جو جنگ ہے اس کا دائرہ بڑھ جائے
اور اسرائیل کو موقع مل جائے ایران کو اس بیچ میں گھسیٹنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ بھی اس جنگ کا کسی نہ کسی شکل میں حصہ دار بن جائے، تو اس سے بچنے کے لیے جو کہ ایران بہت بہتر سمجھتا تھا کہ اس لیول پہ کام کیا جائے جہاں پر کہ پیغام پہنچ جائے، ڈیٹرنس اسٹیبلش ہو جائے، اور یہ بتایا جائے کہ آج تو کنونشنل وار ہیڈز کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا، روایتی ہتھیاروں کے ساتھ، لیکن ایران ایک ایسا ملک ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک کلوزٹ نیوکلیئر پار ہے۔ اگر اس قسم کی اس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، کچھ وار ہیڈ ہوں گے، کچھ تھوڑی بہت کیپیبلٹی کے ہوں گے، اگر وہ اس میں خدا نخواستہ شامل ہوں اور وہاں پر ریچ اور ایکسس اور پہنچ سکتا ہے وہاں کے ٹارگٹس تک، تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑا پیغام آپ نے جیسے ابتدا میں ایسا فرمایا کہ ایران نے اپنی دفاعی کیپیبلٹیز کو اسٹیبلش کیا، اس نے دکھایا کہ ہماری استعداد ہے، لیکن دفاعی استعداد کا اور دفاعی کیپیبلٹی کا سب سے پہلا عنصر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہدف کو پہنچے اور ہدف کو ہٹ کرے اور اپنا اثر دکھائے کہ اس نے یہ کیا۔ لیکن جہاں پر یہ استعداد دکھانے کی کوشش کی گئی، وہاں پر اسرائیل نے اور اس کے اتحادیوں نے ثابت کیا کہ وہ اس قسم کی کسی بھی کارروائی کو بہت ہی کنکلوسیولی جو ہے وہ ناکام بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو استعداد ہے، یہ کیپیبلٹی ہے، یہ نیگیٹیولی ایکسپوزڈ تو نہیں ہوئی ایران کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیغام شامل ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اگر ڈرونز کو ڈبل کر دیا، جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈرونز کے آج کل استعمال اور اٹیک کے اندر، سوارمز کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت بڑا جمگھٹا، ایک جمگھٹا لگا دیا جائے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کے ڈیفنسز ہیں، جس جگہ پہ آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اگر وہ بہت زبردست طریقے سے بھی اس کا دفاع کیا گیا ہے الیکٹرانکلی، تو اس سپیس کو سیچوریٹ کر دیا جائے، یعنی دشمن یہ نہ سمجھ پائے کہ ان میں سے میں نے کس کو مارنا ہے اور کتنے اس میں سے نکل جائیں گے۔ ایک اور اصطلاح ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے کہ ایک ڈٹرمنڈ ڈیفینسو جو ہوتا ہے، یعنی آپ بالکل شد و مت کے ساتھ جب آپ کسی طریقے سے جارحانہ کوئی عمل کرتے ہیں، تو اوفینس جو ہوتا ہے، جو اوفینسو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ گیٹ تھرو کر جاتا ہے۔ کوئی دنیا کا دفاع ایسا نہیں ہے جو 100% دفاع کر سکے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مجھے کہنے دیجئے کہ جو اسرائیل نے اپنا دفاعی نظام کریٹ کیا ہے وہ بہت افیکٹو ہے، کسی بھی ملک کے حساب سے ایک بہت افیکٹو دفاعی نظام ہے، جس میں 3 تہیں ہیں۔ پہلی تہ ہے جو کہ اس کو امیڈیٹلی راکٹس وغیرہ جو کہ کبھی اس کو غزہ سے آتے ہیں، کبھی لیبنان سے آتے ہیں، اور ان کا دفاع وہ بہت شارٹ ڈسٹنس ہوتے ہیں اور بہت جلدی اس پہ ریئیکشن کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا قابلیت بنائی جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے۔ آئرن ڈوم کے اندر کم از کم 70 کلومیٹر تک، 4 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر تک وہ اس کا دفاع کر سکتا ہے۔ پھر اس سے اوپر لیئر ایک اور ہے جو کہ میڈیم آلٹیٹیوڈ میڈیم رینج، جس کا مطلب ہے تقریباً کوئی 150 125 30 تک میل تک وہ اپنا دفاع کرے گا، میڈیم آلٹیٹیوڈ تک۔ وہ والے میزائلز ہیں جو کہ دور رینج سے مارے جائیں، جس کے اندر بیلسٹک میزائل ہیں، جس کے اندر کروز میزائلز وغیرہ ہیں، اس قسم کی چیزیں۔ پھر ڈرونز، اور ان سب سے بڑھ کے، اور یہ ڈرونز وغیرہ کا معاملہ اور جو باقی یہ چیزیں 300 کلومیٹر تک بھی مار کرتی ہیں، ایرو 2 ایرو 3 کا اس میں ذکر ہوا، لیکن اس سے بھی بڑھ کے، اس سے بھی دور، یعنی اس سے کافی دور، جس طریقے سے کہ ابھی ایران نے جب چھوڑا اپنے ان تمام ہتھیاروں کو جب لانچ کیا، تو کم از کم 45 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 گھنٹے تک کا سفر تھا۔ ڈرونز بہت سلو سپیڈ پہ چلتے ہیں اور فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ جتنا لمبا ٹریک ہوگا، یعنی ان کا سفر ہوگا، اتنے موقع زیادہ ملیں گے بیچ میں لوگوں کو اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے۔ اس میں جہاز بھی شامل ہیں، اس میں میزائل بھی شامل ہیں، اس میں وہ قومیں بھی شامل ہیں جو کہ اپنے دفاع کرنے والے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے برطانیہ، امریکہ اور جارڈن اور فرانس کا ذکر کیا۔ تو ان کے ایسٹس ان کے رستے میں مختلف جگہوں پہ آلریڈی متعین تھے جو کہ ہوا میں اڑ کے ان کو انٹرسیپٹ کر سکتے تھے۔ لیکن امام صاحب بجا آپ نے فرمایا، لیکن جو بھی حربی کارروائی ہوتی ہے، جو بھی حملہ ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا ضرورت اس کی ہوتی ہے سرپرائز، کہ وہ بالکل سرپرائز ہو اس کے اندر، تاکہ کم سے کم تیاری کا موقع مل سکے دشمن کو اور ہدف کو۔ لیکن یہ بہت اعلانیہ کارروائی تھی، باقاعدہ اس کی اطلاع دی گئی، باقاعدہ اس کو بتایا گیا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں تو بعض جو ایلیمنٹس تھے اس میں تو 4 گھنٹے کا سفر بھی تھا، 5 گھنٹے کا سفر بھی تھا۔ وہ لانچ ہوئے تو سب کو پتا تھا اب لانچ ہو گئے، تو تیاری کا پورا موقع اس میں حاصل تھا۔ تو بڑی حد تک یہ علامتی ہی کارروائی رہی نا احمد صاحب، ورنہ آپ دیکھیے اگر سرپرائز ہو تو سرپرائز تو وہ تھا جو کہ اسرائیل نے کیا، اور ڈیماسکس پہ ظاہر ہے کہ وہ انارمڈ سفارت خانہ تھا یا کانسلیٹ آفس تھا ایران کا، اس کو انہوں نے ہٹ کیا اور وہ اس کو بالکل ڈسٹرائے کر دیا۔ لیکن یہ والی جو کارروائی تھی اس میں علامتی عمل زیادہ تھا میرے خیال میں۔ میرے خیال میں اس میں دیکھیے اعلانیہ تھا، علامتی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں
ایک ایسا جس میں کہ ایران مجبور تھا جواب دینے پہ، دینا ہی دینا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہیکٹک ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوئی جس کے اندر کہ اس کے سکیل کو ذرا کم کیا گیا کہ ایسا حملہ نہ ہو جس سے کہ اسرائیل کو موقع ملے یا اس کو ایک اور وجہ ملے کہ اس سے بھی ذرا بڑھ کے اور بڑا حملہ وہ واپس ایران پہ کرے، جس سے کہ جنگ کا دائرہ کار بہت بڑھ جائے، جو کہ دنیا میں اس وقت کوئی نہیں چاہتا۔ معاشی طور پر معاملات بہت غلط ہو سکتے ہیں، اس سے تیل کی قیمتیں بہت چڑھ سکتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ بھی پھر اسپیس سیونگ کے لیے بھی ایک ایسا موقع دینا کہ ایران اپنا بدلہ بھی چکا لے، لیکن اس حد تک چکائے جو کہ ہضم کرنا اسرائیل کے لیے آسان ہو، وہ بھی اپنے طور پہ موجود تھا اس کے اندر ایلیمنٹ۔ لیکن میں یہی بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایران نے یہ کام کیا تو ایران نے یہ ثابت کیا یا یہ دکھایا کہ ابھی تو میں نے 180 یا 170 ڈرون چھوڑے، کیا کہ میں 500 ڈرون چھوڑ دوں، کیا کہ میں 30 کروز میزائل کی بجائے 100 کروز میزائل چھوڑ دوں۔ یاد رکھیں جب امریکہ نے کروز میزائل چھوڑے تھے، جب اسامہ بن لادن کے خلاف جلال آباد کی طرف جب وہ گلف کے ایریا سے آتے اور اٹیک کیا تھا، 100 کی تعداد میں چھوڑے تھے، انہوں نے تو صرف 30 چھوڑے۔ اچھا، بہر صورت ہر حملے کی ایک قیمت ہوتی ہے، آپ کو اپنی معاشی کیپیسٹی، فائنینشیل کیپیسٹی کے حساب سے بھی ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے، اور پھر عمومی جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں اس تناظر میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کس حد تک اس ویٹ آف جی سر، ایک اہم پہلو جس میں ایک اور وہ بھی، کیونکہ جب اس قسم کی کارروائی ہو اور اس لیول کی کارروائی ہو جس میں پوری دنیا اپنی طرف متوجہ ہو جائے، تو وہاں پہ جہاں پہ آپ کی دفاعی استعداد، دفاعی طاقت، آپ کی اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کاؤنٹ کرتی ہے، وہاں پہ بہرحال آپ کا دنیا میں جو معاملہ ہے، آپ کے تعلق اور آپ کے الائز، آپ کے کتنے ساتھی ہیں، وہ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ اس معاملے میں ہم نے جہاں ایک جانب ایران کی اس کارروائی کے بارے میں ہم جو بھی کہہ سکے، مغرب تو کہتا ہے کہ سٹننگ ڈیفیٹ ہے، لیکن بہرحال لیکن سفارتی سطح پر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جانب ایران جو تھا وہ عالمی سطح پر اس پوری کارروائی میں تقریباً تنہا نظر آیا، جبکہ اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہے امریکہ کھڑا رہا، برطانیہ کھڑا رہا، فرانس کھڑا رہا، عملی طور پہ کھڑا رہا، خالی کھڑا نہیں رہا، اس نے تو باقاعدہ ان کے ساتھ مل کے اس کے خلاف جوابی کارروائی کی، مگر مسلمان ممالک بھی چند ایسے رہے، اردن اعلانیہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس طرح سے اسرائیل کی جو کیفیت تھی سفارتی سطح پر وہ کافی مستحکم رہی، جبکہ ایران تقریباً تنہا نظر آیا۔ اسرائیل کی سفارتی سطح اعلانیہ طور پر کامیاب رہی، کامیاب نظر آئی، لیکن یہی ممالک اسرائیل کو غزہ کے اوپر بہت سختی سے متنبع کرتے رہے کہ آپ کو اپنے کردار کو بدلنا ہوگا۔ امریکہ نے فار دا فرسٹ ٹائم ایور ان سے یہ کہا کہ ہمیں اپنی پالیسی آپ کے بارے میں تبدیل کرنا پڑے گی اگر آپ غزہ کے اندر اپنے پالیسی کو یا اپنے رویے کو تبدیل نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ہوا، یہ بھی انہی کے جو الائز ہیں انہوں نے یہ دکھایا۔ دوسری بات، 1 اپریل سے لے کے 14 اپریل تک، یعنی 2 ہفتے کا ٹائم جو تھا، اس کے اندر کون کون سے ممالک کا ایران کے ساتھ رابطہ رہا؟ یعنی سب سے بڑھ کے تو یہ دیکھیے کہ قطر دوحہ کے اندر ایک ایسی کانفرنس جاری تھی جس میں حماس اور سیز فائر کے بارے میں غزہ میں بات ہو رہی تھی، وہاں پر تمام لوگ موجود تھے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اس کو سکیل ڈاؤن کرنے کے لیے ان تمام ممالک کا رابطہ کسی نہ کسی شکل میں ایران کے ساتھ یقینی طور پر موجود تھا، جس کی وجہ سے یہ جو سکیل تھا۔ پھر ایران کے اپنے بھی تو فیصلے ہیں، ایران نے خود بھی تو سوچنا ہے کہ مجھے کس لیول تک جانا ہے۔ دیکھیے، ایران اور پاکستان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ ہوا، دونوں ممالک نے جب اٹیکس کیے تو ایک طریقے سے اس کا ایک جواز بھی بعد میں بتایا دونوں اطراف سے کہ ہاں یہ ایسے لوگ تھے جو کہ ایران، جو کہ پاکستان کے بھی قانون کے خلاف کام کر رہے تھے جب پاکستان پہ حملہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ایلینز تھے، یہ غیر ملکی تھے جن پہ حملہ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں، آج کل جب روایتی جنگوں کے حساب سے ہم کانٹیکس دیکھتے ہیں تو تباہی کا اتنا بڑا اس کا پیش خیمہ یا منظرنامہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے ایک لوور لیول پہ ٹیمپر کرنا پڑتا ہے اپنے مشن کے طریقے کو اور اپنے ہتھیاروں کے استعمال کو، تاکہ اس سے بہت بڑی جنگ کا کوئی خطرہ نہ پیدا ہو جائے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ وائس مارشل جناب شہزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بہت عمدہ یہ ہفتہ ہے، بہت ضروری ہفتہ بھی ہے۔ ایک جانب پاکستان کا وفد وزیر خزانہ کی سربراہی میں واشنگٹن پہنچ گیا ہے، IMF سے مذاکرات کا آغاز ہونا ہے نئے پروگرام کے لیے، 3 سال کا $8 ارب کا پروگرام، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پاکستان کو چاہیے پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے، اس میں مضبوطی لانے کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی کلیدی قدم ہے
جس کا اب آغاز ہو رہا ہے، اور یقیناً یہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت عمدہ ہوگا۔ اور اسی دوران بارہا ہم سنتے رہے کہ پاکستان میں مغربی مشرق وسطیٰ کی بڑی سرمایہ کاری، سعودی عرب کی سرمایہ کاری آ رہی ہے، اب اس کا بھی عملی آغاز ہو گیا ہے۔ آج سعودی عرب سے ایک بہت ہی ہائی پاورڈ وفد وزیر خارجہ کی سربراہی میں پاکستان پہنچا ہے۔ کابینہ کے کئی اہم وزراء اس میں شامل ہیں۔ $5 ارب کی ابتدائی سرمایہ کاری سعودی عرب پاکستان میں کرنے کا یہ عملی آغاز کر رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات کا ایک نیا باب آج کھل رہا ہے۔ پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سعودی انویسٹمنٹ کے پہلے مرحلے میں آج $5 ارب کی سعودی سرمایہ کاری کا عملی آغاز ہو رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں آج شاہی کابینہ کے ایک بھاری بھرکم وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ وفد میں سرمایہ کاری، صنعت و معدنیات، پانی، زراعت کے سعودی وزراء، سینئر آفیشل شامل ہیں۔ سعودی وفد پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے سرمایہ کاری کے مراحل اور عمل درآمد پر حتمی مشاورت کرے گا، جس سے نہ صرف یہ کہ SIFC کے مقاصد کو آگے بڑھایا جائے گا بلکہ پاکستان کی برآمدی صلاحیت میں اضافے کی ایک نئی راہیں کھلیں گی۔ پچھلے ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان سے پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دورہ سعودی عرب میں ولی عہد شہزادہ محمد سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پاک سعودی مشترکہ اعلامیے میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کا پہلا مرحلہ جلد مکمل کرنے کا عزم تھا۔ اب آج اور کل سعودی وفد ریکوڈیک، آئل ریفائنریز کی توسیع سمیت زراعت، توانائی، معدنیات، IT اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کا روڈ میپ طے کرے گا۔ اطلاعات ہیں کہ سعودی وفد پاکستان میں منصوبوں اور سرمایہ کاری کے حوالے سے معاہدوں کا ابتدائی کام مکمل کر لے گا تو مئی کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی بھی پاکستان آمد متوقع ہے، جن کی آمد پر سرمایہ کاری کے منصوبوں پر باقاعدہ معاہدوں کو حتمی شکل دے کر پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری شروع کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ فروری 2019 میں بھی شہزادہ محمد سلمان کی سربراہی میں ایک اعلیٰ وفد پاکستان آیا تھا اور خبریں سامنے آئی تھی کہ سعودی عرب نے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے $20 ارب کی سرمایہ کاری اور پاک بھارت قیام امن میں کردار ادا کرنے کی پیشکش کی تھی۔ امکان ہے کہ جو سلسلہ 5 سال پہلے منقطع ہوا تھا اب وہیں سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ کام شروع ہونے میں بہت کلیدی کردار رہا سابقہ نگران حکومت کا، اور سابقہ نگران حکومت میں سابق نگران وفاقی وزیر صنعت و تجارت و داخلہ جناب گوہر اعجاز کا، جنہوں نے سعودی عرب کے متعدد دورے کیے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بہت عملی آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر بات کرنے کے لیے اس موضوع پہ موجود ہیں جناب گوہر اعجاز۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، آپ اس پورے معاملے سے بخوبی آگاہ ہیں اور یقینی طور پہ اس کا پس منظر آپ ہی نے ترتیب دیا اور آج یہ اس پوری صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ عملی طور پہ لگ رہا ہے کہ ایک پریکٹیکل بات آ رہی ہے سامنے، اور وہ یہ کہ اتنا بڑا وفد، اتنا بڑا ڈیلیگیشن، خود فارن منسٹر لیڈ کر رہے ہیں کیبنٹ کا، وہ یہاں پہنچ گیا ہے اور اب اس سلسلے میں عملی آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس کے اب ہم کیا خد و خال دیکھیں گے اور کن چیزوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سالڈ انویسٹمنٹ جس کی گراؤنڈ پہلے لے ہو چکا ہے، آرمی چیف خود گئے ابھی چند دنوں پہلے اور انہوں نے اس کی تمام تیاری کی، تو اس کی اب ہم عملی شکل دیکھنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے لیے واقعی ایک جو ہے وہ بڑا خوشی کا دن ہے کہ ہم سعودی عربیہ کی جو فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں دیکھ رہے تھے وہ آج اس کے لیے پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے، اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے جو بھی ہمارے وفاقی حکومت کی طرف سے جو سٹیپس لیے گئے وہ ان سٹیپس کے نتیجے میں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تھا کہ اس کی بینچ مارکنگ ہونی تھی، اس کے لیگل ایگریمنٹس ہونے تھے، وہ تمام انویسٹمنٹ ایگریمنٹ جس کو ہم بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز کہتے ہیں وہ تمام کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کمپلیٹ ہوئے، جس میں GCC ایگریمنٹ بھی ہوا اور بٹ ایگریمنٹ بھی ہوا۔ اس میں میجر جو کلازز تھیں وہ تمام کلازز انویسٹمنٹ منسٹری پاکستان SIFC کے نیچے اور انویسٹمنٹ منسٹری جو ہے سعودی عربیہ میں ان کے ٹریڈ منسٹر اور GCC کاؤنسل کے نیچے وہ تمام ایگریمنٹس جو ہے وہ مکمل ہوئے، جس میں ان کے جو بھی جو ہے وہ محفوظ لمیٹیشنز تھیں کہ جناب کیا ہم پاکستانی کورٹس پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے ہماری انویسٹمنٹ پہ، کیا ہم انٹرنیشنل کورٹس میں کس طرح جائیں گے، وہ تمام چیزیں جو ہے انویسٹمنٹ ایگریمنٹس میں جو ہے طے پائی گئیں دونوں ممالک کی طرف سے، دونوں منسٹریز انویسٹمنٹ منسٹریز نے،
اور آج اس کے بعد جیسے ہماری جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ان پلیس آئی ہے، شہباز شریف صاحب نے جو ہے دورہ کیا سعودی عربیہ کا، وہاں پہ کراؤن پرنس کے ساتھ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد آج جو ہے وہ تمام جو ان کے منسٹرز ہیں انویسٹمنٹ سے، ایگریکلچر سے، انرجی سے، وہ تمام جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آج تشریف لے آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے، جس میں صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں بی ٹو بی انویسٹمنٹس اور میں سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے سعودی عربیہ اس وقت جو ہے پاکستان میں انٹرسٹ لے رہا ہے. تو گورنر صاحب اس میں جو کی انٹرسٹ ہے سعودی عربیہ کا، جو سعودی انویسٹرز کا، ایک تو پبلک انٹرسٹ ہے، گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کا انٹرسٹ، یا سعودی جو انویسٹرز ہیں ان کا پاکستان میں انٹرسٹ ہے. ہم ایک لمبی لسٹ تو لیتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ وہ کی ایریاز ذرا ڈٹرمن کیجئے، آئیڈینٹیفائی کیجئے، جہاں پر انشاءاللہ ضرور ایک ہم بہت ہی پازیٹیو جلد ہی اس کے نتائج دیکھیں گے. خان صاحب جو ہے وہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے ہماری جو مائننگ کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریکوڈیک ہے اس کی انویسٹمنٹس کے جو ہے وہ فائنل ایگریمنٹس اس دورے میں جو ہے ان کو مکمل کر لیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر میں بہت ہماری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے اور سعودی عربیہ سے. وہ فوڈ سیکیورٹی اور ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ بہت اچھے ایگریمنٹس ہمارے جو ہے وہ سائن اور کمپلیٹ ہوں گے. تیسری جو میں بڑی چیز دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں ان میں بھی انویسٹمنٹس جو ہیں ان کا بہت انٹرسٹ ہے. ہماری کیپٹل مارکیٹس میں سعودی عربیہ کا بہت انٹرسٹ ہے، کیونکہ ہماری کیپٹل مارکیٹس آپ کو پتہ ہے آج بھی 4 PE سے نیچے ہیں. تو ہمارے ان جو گورنمنٹ رن آرگنائزیشنز ہیں، پرائیویٹ رن آرگنائزیشنز ہیں، جن کے رزلٹس فینومینل ہیں ہماری اسٹاک مارکیٹس میں ہمیشہ سمجھتا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی سعودی فنڈز جو ہیں وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کریں گے. تو گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آئے تو پاکستان کے لیے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو جو آپ کے وزٹس ہوئے تھے اس میں جو آپ لوگوں نے روڈ شوز کیے تھے یا مارکیٹ کیا تھا، تو اس میں جو پاکستان کی یہ جو ایکویٹی مارکیٹ ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، کیپٹل مارکیٹ کی، اور جس میں کہ جو اٹریکشن ہے آپ نے اس کا بہت بڑا ایک ثبوت دیا کہ صرف جو پرائس ارننگ ہے وہ صرف 4 ہے. تو یہ اس میں آپ کو سائزیبل اور سگنیفیکنٹ انٹرسٹ نظر آیا سعودی انویسٹرز کا؟ ہاں صاحب، میرا لاسٹ وزٹ ادھر لاسٹ ویک آف فیبرری میں تھا، اور میری ملاقات جو ہے وہ سعودی عربیہ کے انویسٹمنٹ منسٹر خالد الفلیح کے ساتھ ہوئی، جو کہ جن کی بہت عزت ہے سعودی عربیہ میں. ارامکو کے بھی چیئرمین تھے، جو کہ لارجسٹ آرگنائزیشن ہے، آپ کو علم ہے، اس کا سالانہ پروفٹ ہی شاید $200 بلین کا ہے. اور اب ان کو جو ہے خالد الفلیح صاحب کو جو ہے وہ ہز ایکسلنسی ان کو کراؤن پرنس نے انویسٹمنٹ منسٹر سعودی عربیہ جو ہے وہ بنا دیا، اور وہ پورے سعودی عربیہ کے انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں جب ہم نے پاکستان کا جو ہے روڈ شو جس کو آپ کہیں، یا پاکستان کے ہم نے ان کو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز بتائیں، تو ہمارا بیسک یہ تھا کہ اگر آپ ریجن کی جو ہے وہ PE دیکھتے ہیں تو اس ریجن میں انڈیا 24 PE پہ کھڑا ہے پرائس ارننگ پہ، بنگلہ دیش جو ہے 12 پرائس ارننگ پہ کھڑا ہے، اور پاکستان 4 پہ کھڑا ہے. اور پاکستان کا ٹوٹل جو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسک پروفائل کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں $100 بلین کا جو ہمارا ڈیٹ ہے نا، وہ ہمارا بہت بڑا رسک ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ خالی ہے، اگر اس اسٹاک مارکیٹ کو صرف PE ایڈجسٹ کر دینا، جو اس وقت $30 بلین پہ ہے اور 4 PE پہ ہے، خالی اس کو آپ 12 PE پہ ایڈجسٹ کر دیں تو ہمارا سارا قرضہ پہ ہو جاتا ہے. مطلب یہ $30 بلین کی مارکیٹ اگر $12 بلین 12 PE ہو جائے تو یہ $100 بلین کراس کر جاتی ہے. تو پاکستان ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو کہ میرا بلیف ہمیشہ رہا ہے کہ پاکستان 5ویں بڑی دنیا کی جو ہے ریاست ہے بائی پاپولیشن. وی آر دا 5th لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ، اور ہم نے گرو کرنا ہی کرنا ہے. اور جو پوٹینشیل پاکستان میں انویسٹمنٹ کے ساتھ ریٹرن کا ہے وہ پوری دنیا میں آج کسی ملک میں نہیں ہے. اگر ہم اپنی کیپٹل مارکیٹس کو 4 PE کہہ رہے ہیں، ریجن میں ہم 12 اور 24 کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم 5th لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ ہے. ہم نے صرف بہتر مینجمنٹ کے تھرو 5 سال میں، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ
ان تمام جو لیولز جو ہمارے بینچ مارک ریجن میں ہیں وہ ہم اس کو کراس نہ کریں. ہمیں صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی اور اکنامک روڈ میپ چاہیے اور کانفیڈنس چاہیے پاکستان کا اپنے اندر, ہمارے پاکستانیوں کا اپنے اندر. میں کہتا ہوں ہمیشہ, اور اتنا بڑا پوٹینشیل پاکستان کے اندر ہے, اتنا بڑا پوٹینشیل پوری دنیا میں نہیں ہے کسی ملک میں. جی ہاں, ایک بڑا کی انٹرسٹ سعودی عربیہ کا رہا جا رہا ہے, ان کی ایکسپرٹیز بھی ہے, ان کا فورٹے بھی ہے, یہ جو ہماری ریفائنریز کے معاملات ہیں, یہ سارے معاملات. اور اس میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بڑا ایک کام کیا تھا خاص طور پہ, جس میں کہ ہم نے ریفائنریز پالیسی جو کافی عرصے سے جو تھی وہ پینڈنگ تھی, وہ بھی جاری ہو گئی تھی, جس کو بڑا ویلکم کیا گیا تھا. اس معاملے میں بھی انٹرسٹ ہے؟ ہاں صاحب دیکھیں, پاکستان $5 بلین سے زیادہ کی جو ہے وہ صرف پروڈکٹس منگاتا ہے, پلاسٹک پروڈکٹس کی. اس کے بعد پاکستان جو ہے جو تیل منگاتا ہے دنیا سے, وہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم آئل پروڈکٹس جو ہے وہ $22 سے $23 بلین کی دنیا سے منگا لیتے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, جس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ پاکستان کے اندر اپنی ریفائنریز نکلیں, ہمارے اندر نیپتھا کریکر لگے, ہمارے پاکستان میں اس نیپتھا کریکر سے اس پیٹرولیم پروڈکٹس بنے, اور یہ سب امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے. یہ وہ پروڈکٹس ہیں, اگر انویسٹمنٹ بھی کی جائے تو اس انویسٹمنٹ کے بعد پاکستان ڈائریکٹلی سیو کرے گا اپنی فارن ایکسچینج جو پاکستان لے کے آئے گی. تو یہ ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ بنانے کی ضرورت ہے. میں نے جیسے کہا, ہماری پاپولیشن اور جو ہماری کنزمپشن ہے وہ بالکل آپس میں کوریلیٹ نہیں کرتی. ہماری اکانومی نے بڑھنا ہی ہے, یہ اکانومی $1200-1300 پہ کامران خان صاحب نہیں رہ سکتی. ہم نے اس اکانومی نے جانا ہی ہے $4-5 پہ انشاءاللہ اگلے 10 سالوں میں. صرف اب ویو پوائنٹ ہے کہ کیسے جانا ہے, اس کا ڈائریکشن اور روڈ میپ کیسے ہے, ہم اس کو کس طریقے سے اپنے فورن انویسٹرز کو اپنے پاس اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس اکنامک روڈ میپ کے تحت یا اس اکنامک ویژن کے تحت اپنے ملک کو ترقی کرا سکیں. جو $300 بلین پہ ہم کھڑے ہیں وہ $1 ٹریلین کراس اکانومی کریں, جو ہمارے لوگوں کی $1200 ہے وہ $5000 کی انکم کریں, جو $30 بلین کی ایکسپورٹ ہے اس کو $100 بلین کی ایکسپورٹ کریں. اور پوری دنیا کے لیے یہ پوٹینشیل موجود ہے پاکستان کی پاپولیشن کا کہ وہ اس کے اندر نہ صرف انویسٹ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں بٹ دنیا آ کے اپنا مال بیچ سکتی ہے. بالکل ہندوستان 1.25 ارب کا ملک ہے, بہت بڑی اکانومی ہے, بٹ پاکستان بھی دنیا کی پانچویں بڑی پاپولیشن ہے. وی ہیو اے گریٹ پوٹینشیل اینڈ دس از واٹ وی آر پروجیکٹنگ. یہی میرا پوائنٹ آف ویو چائنا کے ساتھ تھا, یہی میرا پوائنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ تھا. اور مجھے بڑی خوشی ہے آج کے دن کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر, جیسے ہم بار بار کہتے تھے کہ کب آئے گا, تو آج سعودی عربیہ آ گیا ہے. بہت خوشی کا دن. میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان از آن دی رائٹ جو ہے وہ ڈائریکشن. اور پاکستان میں پھر بول رہا ہوں, پاکستانیوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے انویسٹمنٹ کے لیے. اس سے بہتر اکانومی اور اس سے بہتر ریٹرنز کسی جگہ دنیا میں نہیں آئیں گے اگلے 10 سال میں. مارک مائی ورڈز. بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ تھے. اور ہاں, ایک اور اچھی بات ہے, اگر چاہیں اور ذرا سی حکومت اپنی مستعدی دکھائے اور ذرا سی جو مافیاز ہیں ان پر قابو پائے تو پاکستان میں آٹا, روٹی, نان اب سستی ہو سکتی ہے. بہت عمدہ فصلیں ہوئی ہیں گندم کی, مگر مافیا سرگرم نظر آتی ہے. پنجاب حکومت نے آج ابتدا کی ہے اور اس سلسلے میں پنجاب میں روٹی اور نان سستا کرنے کی اور آٹا سستا کرنے کی اچھی پازیٹیو ایفرٹ کا آغاز کیا ہے. عمل اس پہ ہونا باقی ہے. سندھ خاموش بیٹھا ہے. سندھ کے شہروں میں ابھی بھی نان $30 کی مل رہی ہے, آٹا انتہائی آسمان چھوتی ہوئی قیمت پر مل رہا ہے, لیکن یہ صورتحال تبدیل کی جا سکتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. خدا کا شکر ہے کہ اس سال پاکستان میں گندم کی زبردست فصل ہوئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال مجموعی طور پر 2.92 کروڑ ٹن گندم کی پیداوار ہونے کی امید ہے, جو پچھلے سال کے مقابلے میں 14 لاکھ ٹن زیادہ ہوگی. اس سال پنجاب نے گندم کی سپورٹ پرائس $3,900 من جبکہ سندھ نے $4,000 من مقرر کی ہے. پنجاب کے لیے خوشائن خبر آ جائی ہے. گزشتہ روز سے صوبائی حکومت نے روٹی کی قیمت $4 کم کر کے $16 اور نان کی قیمت $5 کمی کے بعد $20 مقرر کر دی ہے. اس سے 2 روز قبل پنجاب میں 20 کلو آٹے کا تھیلا $500 کمی کے بعد $2300 کر دیا گیا تھا, جس میں پنجاب میں عوام کو $115 فی کلو آٹا دستیاب ہے. اور پنجاب میں گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی بھی جاری ہے اور منڈیوں میں پنجاب کی گندم آنے سے فی کلو آٹے کی قیمت مزید کم ہونے کر تقریباً $100 فی کلو ہونے کی توقع ہے, جو کہ پاکستان میں مہنگائی کمی کرنے میں ایک بہت معاون عمل ثابت ہو سکتا ہے. آج پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ نان اور روٹی کی قیمتوں میں کمی باقاعدہ ہوم ورک کے بعد کی گئی ہے. گندم کی قیمت میں کمی کا فائدہ عام آدمی کو بھی ہونا چاہیے.
بہت اچھی بات ہے، پنجاب میں آٹا اور روٹی سستی کرنے کی کوشش شروع کی گئی ہے، اور دوسری طرف سندھ کے شہروں میں نان اور آٹے کی قیمتوں میں بدستور آسمان کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ کراچی، حیدرآباد میں نان ابھی بھی 30 روپے کا فروخت ہوتا ہے، جبکہ عوام کو چکی آٹا 160 اور 2.5 نمبر آٹا 140 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ فلاور ملز کا دعویٰ ہے کہ فروری میں 2.5 نمبر آٹے کی قیمت 124 روپے سے کم کر کے 106 روپے فی کلو کر دی گئی تھی، اور اس بنیاد پر صارف کو آٹا 110 روپے فی کلو میں دستیاب ہونا چاہیے۔ ہر صورت میں ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر ریٹیلرز 140 روپے فی کلو کا آٹا فروخت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ میں مل والا آٹا انہیں 126 روپے فی کلو ملتا ہے۔ سندھ میں گندم کی 4000 روپے فی من سرکاری قیمت بھی کاشتکار کو نہیں مل رہی۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر امور اجناس جناب شمس الاسلام خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ اس دفعہ تو خوب جم کے گندم کی فصل ہوئی ہے اور اس کی بڑی فراوانی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ملک بھر میں روٹی نان کی قیمتیں نہیں کم ہوئی ہیں، آٹے کی قیمت کم نہیں ہوئی ہے، اور اس معاملے میں بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ پنجاب میں بہرحال آٹے کی قیمتوں میں قاطر خواہ کمی ہوئی ہے، اب آج روٹی اور نان کی قیمتوں میں ایک اچھی بڑی کمی ہم دیکھ رہے ہیں، پنجاب میں اس کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ سندھ میں تمام صورتحال ٹس سے مس ہے۔ یہ قومی تصویر گندم اور آٹے کے حوالے سے کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں خان صاحب، اس وقت جو گندم کے کاشتکار کا جو سب سے بڑا نقصان کیا گیا ہے کہ وہ اس کو جس وقت اس نے کاشت شروع کی، بوائی کی، تو اس کی تاریخی بلندی پہ اس کی کاسٹ آئی تھی، اس کو مہنگی ترین کھاد لینے پہ مجبور کیا گیا، جو تقریباً ڈبل پرائس اس نے پے کی۔ جو یوریا جو 4000 روپے تک من تک ہوتا تھا وہ 5500 روپے من تک اس کو ملا، ساتھ ہی پھر ڈی اے پی کی پرائس جو آل ٹائم ہائی 13500 پہ بھی لی گئی۔ اس دوران آپ دیکھیں گے جب کاشتکار کی جراثیم کش ادویات جو پیسٹیسائڈ یوز ہوتے ہیں وہ بھی اس کو مہنگے ملے۔ پھر جب حکومت نے جب پرائس مقرر کی 3900 روپے من کی، پنجاب میں 4000 روپے سندھ کی اور بلوچستان میں 4300 روپے فی 40 کلو گرام کی مقرر کی گئی۔ اس میں ایک یونیفارم پرائس نہ مکس ہونے کی وجہ سے پاسکو کا جو رول ہے اس کو محدود کیا گیا ہے۔ جو پاسکو جب خریداری کرنے آئے گا مارکیٹ میں تو وہ 3900 روپے میں لے گا، اور ساتھ ہی جو آپ کے جو اوپن مارکیٹ ہے جب آپ نے امپورٹ کی اجازت دی، یہ ایک سب سے بڑی ایک اور تلوار ان کے کاشتکار کے اوپر ڈالی گئی کہ عین اس وقت جب کاشتکار مارچ میں کٹائی شروع کرتا ہے سندھ کے اندر، اور آگے جا کے اپریل مئی میں پنجاب میں بھی شروع ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں سندھ اور ساؤتھ پنجاب میں تو کٹائی شروع ہو رہی ہے، لیکن اس میں پرائس کا کریش کر جانے کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوا کہ گندم جو امپورٹڈ آئی، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھ 3.5 سال اگست 2020 کی سطح پر آ گئی تھی، کچھ $200 سے بھی نیچے لیول چلا گیا تھا۔ اب اگر آپ امپورٹڈ پرائسز کو دیکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر نے امپورٹ کی ہے، تو اس میں اور جو آٹے کی قیمت مقرر کی، چاہے وہ پنجاب کی لیں، سندھ کا تو ایک الگ ہی کہانی ہوتی ہے، وہاں تو پورے کا پورا ایک نظام چلتا ہے، جو نظام اپنے اوپن مارکیٹ سے خریداری کرنے کے پاسکو کو اور ڈی جی فوڈ کو سائیڈ میں لے کر کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے خریداری کی جاتی ہے، پھر ان کو گوداموں کو بھر لیا جاتا ہے۔ ایک عام شہری کو، ایک عام پاکستانی کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیسے ممکن ہوگا پنجاب حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ آٹے کی قیمت بھی پنجاب میں کم ہو، پنجاب کے شہروں میں روٹی اور نان کی قیمتوں میں بھی تقریباً 20% کی کمی کا آج فیصلہ کیا ہے چیف منسٹر نے، اور اس پر عمل درآمد حکومت پنجاب اب پوری قوت سے کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسی کوئی صورتحال، ایسی کوئی خبر، ایسا کوئی ماحول سندھ میں کیوں نہیں ہے؟ آٹا بدستور آسمانی سطح پر ہے، روٹی نان بدستور آسمانی سطح پر ہے۔ کراچی میں کوئی اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب ہم پنجاب کے شہروں میں دیکھ رہے ہیں ایک عام شہری کے لیے کہ روٹی نان سستی، آٹا سستا، لیکن سندھ میں صورتحال منوعن ہے، خاص طور پر سندھ کے شہروں میں اور کراچی میں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھیں کہ اگر پنجاب سب سے بڑا صوبہ پیداوار کرتا ہے گندم کا، تو اس کے بعد نمبر 2 پہ سندھ کا آتا ہے، اور سندھ کا جو فلاور ملز کا نظام، جو خریداری کا نظام، جو محکمہ ان کا جو فوڈ کا ہے، جو جس کی انوالومنٹ ہے، وہ سارے کے سارے ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، جس میں فلاور ملرز جو ہے وہ بغیر کچھ دیے
اپنی گندم لے نہیں سکتے تھے جو سرکاری گندم ہوتی ہے. پھر جب اگر آپ نے امپورٹ کر لیا ہے تو اس کے باوجود اگر آپ اس ملیں اس کو آٹے کو لے کے آتی ہیں تو اس کے اندر بھی ان سب کا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ایک منتھلی کا ایک نظام، ایک ماہانہ نظام بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھی نفع ملتا ہے اور ساتھ اس کو پروٹیکشن وہ لوگ دیتے ہیں کہ جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں. اب اگر آپ چاہیں کہ اس آٹے کو آج اگر میں آپ کو کیلکولیشن بتاؤں تو یہ آٹا کراچی میں وہ 80-75 روپے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کی رپورٹ کے مطابق وہ 140 روپے کلو میں ریٹیل ہو رہا ہے، 126 میں ہول سیل ہو رہا ہے. تو یہ ایک گندم جو درآمدی گندم سستی آئی ہے، سب سے کم لاگت اس کی ٹرانسپورٹیشن کی پورٹ سے سندھ کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دیگر صوبوں میں ہوتی ہے. تو یہاں تو سب سے زیادہ سستا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس امپورٹڈ گندم کے ساتھ آٹا بنا کے مارکیٹ میں ڈالا جا رہا ہے، اور جو فلار ملرز ہیں وہ بہت کم گندم جو ہے سرکاری لیتے ہیں، زیادہ تر وہ امپورٹڈ کو گرائنڈ کر رہے ہیں. پھر ان کو پاس ایک اور اپرچونٹی یہ آ گئی ہے کہ سندھ میں چونکہ کاشتکار جو ہے کٹائی جلدی شروع کرتا ہے تو اس سے بھی وہ سستی گندم لے رہے ہیں، اور سستی گندم کا یہ حال ہوا کہ جو 4500 روپے من 40 کلو کی گندم تھی اس کا ریٹ 3400 روپے من پہ آ چکا ہے 40 کلو کا. تو اس میں فائدہ اگر آپ دیکھیں تو اس فائدے کا جو الٹیمیٹ گرائنڈر جو ہے، جو اس کا بینیفیشری ہے، وہ اس نظام کی سرپرستی کرنے والے وہ لوگ ہیں. اور ان کی ملکیت میں خان صاحب جس طرح سے شوگر کی ملیں بہت سارے سیاسی خاندانوں کے پاس ہیں، اسی طرح سے پورے پاکستان میں دیکھیں تو اگر آپ کو آٹے کی ملیں جو ہے، سندھ میں بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آٹے کی ملوں کا ان سیاسی خاندانوں کے پاس ہے، وہ اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں. کچھ پر عام لوگ ہیں لیکن وہ بھی ویل کنیکٹڈ ہیں، ان کے بغیر ان کا نظام نہیں چل سکتا. وہ لوگ جو آزادانہ طور پر کوئی کام کرنا چاہیں گے تو وہ مل لگا کے کامیاب نہیں ہو سکتے. کئی ایسی ماضی میں ملیں تھیں جو ایک ایک مل لگا کے بند ہو گئے، لیکن ایسی بھی ہیں جو ایک مل لگا کے 25-25 26-26 ملوں کے مالک بن گئے. تو یہ سرپرستی کا ایک نظام چل رہا ہے، اس میں ماہانہ فی بوری کے حساب سے سرکاری گندم پہ بھی لیا جاتا ہے. پروٹیکشن ہمارے یہاں ماشاءاللہ اتنی زبردست گندم کی فصل ہوئی ہے، تو بنیادی اصول ہے معیشت کا کہ ڈیمانڈ اور سپلائی اگر آؤٹ ہو جائے اور سپلائی اگر وافر ہو اور ڈیمانڈ ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ سے زیادہ ہو تو اس چیز کو کم ہونا چاہیے نا. یہ تو پھر بہت ہی مجموعی غیر معمولی قوت کو استعمال کرنا پڑے گا کہ یہ کلیہ استعمال نہ ہو. آپ کے پاس اتنی گندم ہو گئی ہے، آپ کے پاس اپنی جو آپ کی ضرورت ہے تقریباً وہ پوری ہو گئی ہے، تو اب وہ سستی ہونی چاہیے، سپلائیز پراپر ہونی چاہیے، وافر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ڈیمانڈ کو میچ کر رہی ہے یا اس سے زیادہ ہے. جی بالکل، اس وقت آپ کی ایک تو مقامی گندم کی پیداوار زیادہ ہوئی ہے، اور دوسرا آپ نے جب امپورٹ کیے کچھ 3.2 ملین ٹن کی، اس نے مارکیٹ کے اندر جو ٹریڈنگ سرپلس ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. اب اس کے باوجود کہ جب کہ اس کا ریلیف عام صارف تک پہنچے وہ نہیں پہنچنے دیا جا رہا، تو اس کو یہ جو نظام ہے نا، جو آپ دیکھتے ہیں کہ چھاپے لگائے جاتے ہیں، جرمانے کیے جاتے ہیں، یہ کوئی دکانداروں کے پاس جاتے ہیں یا چکیوں پہ جاتے ہیں یا پھر تندوروں پہ جاتے ہیں، یہ نظام نہیں چلے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے آٹا جو ہے وہ سٹیپل ہے، گندم پاکستان کا مین سٹیپل ہے، پورا پاکستان اس کو کھاتا ہے اور دن میں 3 دفعہ کھانے والا ہے. تو ان کا تو بنیادی بجٹ آج بھی جو کچن کا ہے وہ اس مہنگا آٹا لینے کی وجہ سے ان کا پورا کرنا گزارا مشکل ہو گیا. تو اس وقت جو ضرورت ہے، ہم اگر یہ چاہیں کہ اس کی کریکشن جو پرائس ریلیف اس نظام کے ذریعے، بسیدہ نظام کے ذریعے جہاں پر یہ کمشنری پرائس چیک کا سسٹم ہے اس سے کر سکیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. اس میں آپ کو ایک مجموعی جو کردار ہے وہ پھر وہی ڈنڈا چلانے والی بات ہوگی کہ اس کو اگر آپ کریکشن کریں تو یہ سارا سسٹم انڈو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ جب آپ منیمم سپورٹ پرائس رکھتے ہیں تو اس میں اندر بھی پروٹیکشنزم ہوتی ہے. نام کہتے ہیں کسان کو پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں، پھر سستا آٹا پورے سال آپ کہتے ہو صارف کو ملے گا، لیکن وہ سارا کا سارا فائدہ وہ ایک سیکٹر جو اس کو گرائنڈ کرتا ہے اس کو ملتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے اس کے جو مالکان ہیں، جو سیاسی خاندان ہیں، ان کو پہنچتا ہے، اور ساتھ ہی ان کے ساتھ جو جڑی ہوئے جو سرکاری مشینری ہے. بہت بہت شکریہ جناب شمس الاسلام خان ہمارے ساتھ تھے. اور کتنی آسانی سے آٹا سستا ہو سکتا ہے، روٹی نان سستی ہو سکتی ہے. 25 کروڑ پاکستانیوں میں سے بہت بڑی اکثریت کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ملک میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے، مگر مافیا اور مافیا اور مافیا وہ یہ ہونے نہیں دے رہی ہے. سندھ میں بالکل نہیں ہونے دے رہی ہے. سندھ پنجاب میں کوئی ابتدا کی ہے مریم نواز شریف نے، دیکھتے ہیں کہ کیا باقی اس کا اثر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.